جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کر یقین ہوا کہ جس محبت کے پیچھے انسان بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور انسان اس گمراہی میں بھٹک کر عشق حقیقی سے جا ملتا ہے، پھر دنیا کی ہر محبت فانی لگتی ہے، پھر بس اللہ اور اللہ کی محبت کی طلب ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح جب مشکلات کا قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے مگر ہمارے دلوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دعا کا طالب ہے وہ خدا کا طالب ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ قائم ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤ گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا مٹا دے اور اس کی رضا پر راضی رہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ فرمایا، میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ماتھے پر پٹی باندھے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، کیوں بھائی، کیا بات ہے، تو نے سر پر پٹی باندھ رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، 30 سال ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم اس مدت میں بیمار رہے یا تندرست؟ اس نے جواب دیا کہ میں ہمیشہ تندرست رہا ہوں، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 30 برس سے صحت کی دولت سے مالا مال رہنے کے باوجود تو نے کبھی اپنے سر پر شکر کی پٹی نہیں باندھی۔ آج تیرے سر میں درد ہو گیا ہے تو مخلوق خدا کے سامنے شکایت کی پٹی سر پر باندھے پھر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اچھے وقت میں شکر کی آزمائش ہوتی ہے اور برے وقت میں صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صابر اور شاکر بننے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ مرہم اب کی بار خدا نے رکھا ہے، لاکھ کرو کوشش اب یہ زخم دکھے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عیبوں کا چھپ چھپ کر یوں، جیسے آواز نیچی کر لینے سے خدا سنے گا نہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔